بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اس کو آپ جو ہے وہ آڈیو ویڈیو بک کا جو ہے وہ نام دے سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ میں نے دیکھا کہ میں نے سرچ کیا کہ اردو زبان میں 5 AM کلب کا جو ہے وہ ترجمہ یا اور جو شعراء آفاق کتب ہیں ان کا ترجمہ اگر مل جائے یا کسی نے پڑھی ہو آڈیو ویڈیو تو مجھے نہیں نظر آئی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کا بھی فائدہ ہو، جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، جو سن کے جو ہے وہ کتاب سننے کے عادی ہیں یا کتاب پڑھتے ہوئے دیکھنے کے عادی ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ ویڈیو بنائی جائے۔ تو آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیے، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ تھوڑے سے سبسکرائبر جو ہیں وہ اور چاہیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہماری کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے 5 AM کلب۔ رابن شرما صاحب کی یہ کتاب ہے، شعراء آفاق کتاب ہے، اور بیسٹ سیلر کتب کا ایوارڈ بھی جو ہے یہ اس کے نام ہے۔ تو ہم اس کو آج جو ہے باقاعدہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک بندوق بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی، ایک گرہ بہت زیادہ پرانی ہوگی، اور کلائی پر چلائی گئی چاقو کی دھار بہت خاموش ہوگی۔ تو پھر سوال یہ اٹھا کہ ایک زندگی جو کبھی شاندار رہی، وہ زندگی کس طرح تیزی اور جلدی سے ختم ہوگی، جس میں کم از کم بد نظمی لیکن وہ زیادہ پر اثر ہو۔ صرف 1 سال پہلے کی بات ہے کہ حالات ڈرامائی طور پر زیادہ پر امید تھے۔ خاتون کو انڈسٹری میں ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ خود معاشرے میں اہم حیثیت کی حامل اور مخیر خاتون تھی۔ وہ اپنی عمر کی 30 دہائی میں تھی اور اس ٹیکنالوجی کمپنی کی نگرانی کر رہی تھی جو اس نے کالج کے اپنے دور میں بنائی تھی، تاکہ تیزی سے پھیلتی مارکیٹ پر چھا سکے اور اپنے محترم گاہکوں کے لیے اچھی پروڈکٹس تیار کر سکے۔ اس کے باوجود اب وہ خطرے سے دوچار تھی اور اسے کمینگی اور حسد سے بھرپور بغاوت کا سامنا تھا، جس سے بزنس میں اس کے مالکانہ مفادات پر زد پڑی۔ وہ کاروبار جس پر اس نے زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی، اور اب وہ کوئی نئی جاب ڈھونڈنے پر مجبور تھی۔ حالات میں ڈرامائی طور پر تبدیلی اس کاروباری خاتون کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کے ظاہری طور پر سرد رویے کے اندر ایک پیار کرنے والا شفیق دھڑکتا دل بھی تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اور یہ کہ وہ اس سے کہیں بہتر سلوک کی مستحق تھی۔ اس نے خواب اور گولیوں سے بھری بوتل نگلنے کا سوچا۔ اس طرح اس کی خطرناک عادت کا کفارہ ادا ہو سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں یہ تمام گولیاں نگل لوں کیونکہ مجھے درد سے نجات کی ضرورت ہے۔ پھر اسے اپنے مکمل سفید بیڈ روم کے اسٹائلش ڈریسر پر ایک چیز دکھائی دی۔ یہ ایک شخصی اصلاح کے حوالے سے کانفرنس کا ٹکٹ تھا جو اس کی ماں نے اسے دیا۔ عام طور پر وہ نوجوان کاروباری خاتون ان لوگوں پر ہنستی تھی جو ایسے ایونٹس میں جانے کا سوچتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو ٹوٹے ہوئے پر کہتی اور کہتی کہ وہ لوگ ایک خود ساختہ گرو سے جوابات مانگ رہے ہیں، حالانکہ ایک کامیاب اور شاندار زندگی گزارنے کے مواقع پہلے سے ہی ان کے پاس ہیں۔ شاید یہ اپنی سوچ پر نظر ثانی کا وقت تھا۔ اس کے پاس زیادہ آپشن بھی تو نہیں تھے۔ یا تو وہ شخصی اصلاح کے سیمینار میں جاتی اور کسی ایسے بریک تھرو کا تجربہ کرتی جو اس کی زندگی بچا لیتا، یا پھر سریع الاثر موت کے ذریعے ابدی سکون پا لیتی۔ ممتاز بننے کے لیے روزمرہ کا فلسفہ۔ اگلی ہیڈنگ رابن شرما صاحب نے جو دوسری ہیڈنگ دی ہے وہ ہے ممتاز بننے کے لیے روزمرہ کا فلسفہ۔ اپنی اندر کی آگ کو ختم نہ ہونے دو۔ ایک شعلے کی جگہ نہ تبدیل ہونے والا دوسرا شعلہ شوریدہ اور نہ تمام بے امید تقاضوں کے اندر کسی ہیرو کو اپنی روح کچلنے کی اجازت نہ دو۔ تنہائی والی آزردگی کے اندر، کیونکہ زندگی جس کے آپ مستحق تھے لیکن اس تک کبھی پہنچ نہیں سکے، جو دنیا آپ چاہتے ہیں وہ فتح کی جا سکتی ہے، یہ موجود ہوتی ہے، یہ حقیقی ہے، یہ ممکن ہے اور تمہاری ہے۔
وہ ایک کمال کا مقرر تھا جو الفاظ کو مہارت سے جوڑتا تھا۔ اپنے شاندار کیریئر اور عمر کی 80 کی دہائی میں اسے پوری دنیا میں انسپائریشن کے عظیم ماہر کے طور پر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیڈرشپ کے لیجنڈ اور ایک مخلص اسٹیٹس مین کے طور پر وہ لوگوں کی زندگی میں بہتری کے لیے ہر روز کام کرتا تھا۔ لوگ اس کے مشوروں کو نہایت اہمیت دیتے۔ غیر یقینی، عدم تحفظ، تناؤ سے بھرے کلچر میں اس باکمال مقرر کے خیالات اسٹیڈیم کی تعداد والے ایسے سامعین کو اپنی طرف کھینچتے جو نہ صرف بھرپور زندگی گزارنے، تخلیقیت، خوشحالی اور پیداواری شخصیت کے خواہاں تھے، بلکہ ترقی یافتہ انسانیت میں جوش و جذبہ کے ساتھ اپنی بقا چاہتے تھے، تاکہ زندگی کے آخر میں وہ اعتماد کے ساتھ یہ محسوس کریں کہ انہوں نے اپنے پیچھے ایسا شاندار ورثہ چھوڑا ہے جس کے اثرات آنے والی کئی نسلوں تک باقی رہیں گے۔ اس باکمال مقرر کا کام نہایت منفرد تھا، جو شخصیت کی اندرونی پرتوں کے ایسے جائزے سے عبارت تھا جو ہماری ذات کے اندر جنگجو کے قلعے کے طور پر کام کرتا ہے، اور ایسے آئیڈیاز بھی تھے جو ہمارے دل کے اندر موجود روح پرور شاعر کے احترام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے مشورے عام افراد کو بتاتے تھے کہ وہ کس طرح اعلیٰ درجے کے کاروبار میں کامیابی حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ بھرپور زندگی کیسے گزاریں۔ چنانچہ ہم اسی احساس حیرت کی طرف واپس جاتے ہیں جس سے ہم اپنی سخت سرد دنیا کی طرف سے ہماری قدرتی شخصیت کو پیچیدگی، توہم پرستی اور ٹیکنالوجی سے لا تعلقی کے عناصر سے غلام بنانے سے آگاہ تھے۔ اگرچہ وہ باکمال مقرر قامت میں طویل تھا، لیکن عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ کمر میں تھوڑا خم آ گیا تھا۔ جب وہ تقریر کے لیے پلیٹ فارم کی طرف بڑھتا تو احتیاطاً لیکن باوقار انداز میں قدم اٹھاتا۔ گہرے سرمئی اچھی طرح سلے ہوئے سوٹ میں اس کی شخصیت بہت زبردست نظر آتی۔ سونے پر سہاگا اس کی نیلے فریم والی خوبصورت اینک تھی جو اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ اپنے ٹیلنٹ سے چشم پوشی کرنے کے حوالے سے زندگی بہت مختصر ہے۔ وہ ہزاروں کے مجمع سے گویا تھا۔ آپ ممتاز بننے کے لیے موقع اور ذمہ داری کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو ایسے اعلیٰ درجے کے منصوبوں کے لیے بنایا گیا ہے جو اس چھوٹی سی دنیا کے لیے غیر معمولی طور پر اہم اور تعمیری انداز میں ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ آپ کے اندر ہماری اس تہذیب میں اپنی غیر واضح عظمت سے شناسائی کا وہ عنصر موجود ہے جو بتدریج کافی غیر مہذب بن چکی ہے۔ ایک ایسی عالمگیر کمیونٹی میں اپنی عظمت کی بحالی جوتوں اور مہنگی اشیاء کی دکانوں میں بیختر خودی پر شاذ و نادر ہی کوئی سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ تو ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو جائے، اس لیے آج ہم اتنا ہی جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اگلی جو ہے وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل کو بھی جو ہے وہ پش کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔